نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن کی صورت پڑھتی ہے اور دنیا میں ہی جنت کہلائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی مبارک صورت بھی ہے جسے اگر عورت یا مرد ظہر کی نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر خاص ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسی خوش نصیب عبادت جو انسان کو دنیا میں ہی جنت والوں میں شامل کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس عمل سے نا واقف ہیں اور روزانہ ایک عظیم خزانہ کھو دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج سنی جانے والی یہ ایک بات آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے دلوں کو سکون، روح کو روشنی، زندگی کو ہدایت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر لفظ رحمت، ہر آیت نور اور ہر صورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہے۔ جب بندہ محبت، ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک کی ہر صورت اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور عظیم ہے، اور ہر صورت کو پڑھنے کا الگ فائدہ اور الگ اجر ہے۔ کوئی صورت دل کو سکون دیتی ہے، کوئی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کوئی مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے، کوئی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم طاقتور صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے برکت دلوں کو ایمان کی طاقت ملتی ہے، روح کو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کے نہریں بہیں گے، خوبصورت باغات ہوں گے، نورانی محلات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت پہ جانے والوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق بہت بلند ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے سراپا رحمت اور محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ حضور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے، لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیت لیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سادگی، صبر، عبادت کا حسین نمونہ تھی۔ روایت ہے گھر میں فاقے کے باوجود جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو آپ اپنا کھانا بھی اللہ کے رضا کے لیے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور عدل پورے دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے، فرماتے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کر کے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم صورت کی جسے اللہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے محبت سے پڑھنے والا جنتی کہلائے گا۔ لیکن پہلے جان لیجئے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا صورت اگر پورے یقین، خلوص، محبت، اللہ پر کامل بھروسہ کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں، اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل میں یقین اور ایمان بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عظیم صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کا معنی ہے خالص توحید بیان کرنے والی صورت ہے۔
اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہیں۔ یہ عظیم صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کا سبب یہ تھا، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص سورۃ الاخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر نماز میں اس صورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عرض کیا، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے والا انسان اللہ کے رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دلوں میں توحید کو مضبوط کرتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت دیتی ہے، انسان کے ایمان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ اس صورت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کر سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی شفاعت کریں گے جو درود پاک پڑھے گا۔ اس لیے جو بھی وظیفہ کرنا ہو سب سے پہلے آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس درود پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ یا آپ کی دعا، آپ کا ذکر ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیم تمام درودوں میں سب سے افضل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا اللہ کی رضا، فرشتوں کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ درود پاک کی چند نمایاں فضائل یہ ہیں، رحمتوں کا نزول، یہ ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اور مستحق شفاعت وہ ہوگا جو کثرت سے درود بھیجے گا۔ قبولیتی دعا، درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات روائی اور برکت، اس کی برکت سے رزق میں کشادگی اور گھر میں سکون برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح شام اس سورت کی تلاوت کرتا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اسے محبت، یقین، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، سورۃ الاخلاص سمیت ہر سورت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہم عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزگی، حیا، صبر، عبادت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے رضا کے لیے مطابق ہو۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن، بھائیوں، شوہروں، اولاد اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ۔
ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سورۃ الاخلاص کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے، کیونکہ دین کے باتیں آگے پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار نیکیاں لکھ دے۔ یاد رکھیں، جو شخص بھلائی کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی برکت سے